ہونا ایک ایڈا وڈا منصب کہ رسول اللہ دی جانشینی، حضور دی جگہ تے بہنا اور امت دی سربراہی، ادھر نالائق ترین آدمی، اور وہ بھی تلوار دے زور نہ، رشوت دے زور نہ مسلط ہو رہا ہے۔ اس تو وڈی بدقسمتی اس امت دی کوئی نہیں۔ اس پاروں حضرت امام حسین رضی نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی شخصیت ہے، کسی بندے دی گل ہے۔ یہ سمجھو جدوں اس امت دی بربادی لکھی جا رہی تھی نا، اس وقت اللہ دے رسول دی ہدایت دے مطابق نواز صاحب میدان سے آ گیا کہ ان العزائم کہوال عظما، وڈے کم لی وڈا بندہ چاہیے، ماڑا اول کر نہیں سکتا، ضرورت کرے تو اثر کی ہونا؟ میرے جیسا بندہ اول اٹھ نہیں سکتا، اٹھو مر جو کن پوچھنا بھی کون مر گئے؟ حسین نو میدان چاہنا پیا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہدایت دے مطابق پیغمبر خدا سارا نقشہ سمجھا گئے، اور ایک کوئی خیالی باتاں نہیں بے آدمی اپنے تیر تکے چلا رہا۔ اللہ دے رسول دے سامنے ایک ایک موڑ سی جڑا امت نے مڑنا سی، اور وہی بچیاں نو علی نو سب نو ہدایتاں دے گئے، بیٹا وقت آیا تیار تسی کرنا۔ حسین جیسا آدمی جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیثاں دے اندر کہ امت بے خبر نہ رہے کہ کون بندہ میدان چ آ گیا، جدوں کہ ساری امت تے سکتہ تاری ہے، تلوار اور رشوت دے پاروں دنیا بہ گئی آرام نہ۔ وہ سے پیغمبر خدا دے بچے نے 60 سال بعد نانا ابو سفیان دا ستایا، مکہ چھڑ کے مدینے میں آیا، یا ابو سفیان دی اولاد دے ہتھوں رسول اللہ دا بچہ ستایا، بال بچے کو لے کے مدینہ چھڑ رہا، وہ شہر میں چھڑ کے ہجرت کر رہا۔ قیامت کی آ گئی بھی اپنے نانے دا شہر چھڑ رہا، اور بچے اور عورتوں تک نال۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے تعارف کرایا، پہچان کرائی کہ امت دے بارے بے خبر نہ رہے بھی بندہ کون ہے۔ ایک حدیث پاک دا حوالہ دے کے پھر اگے چل دیں، من حب الحسن والحسین قد حبنی ومن ابغضہما قد ابغضنی۔ مسند احمد مستدرک عن ابی ہریرہ کہ جیڑا حسن اور حسین نہ محبت رکھو وہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا میرے نہ محبت کردا، اور جیڑا اپنے دل چینہ دے خلاف بغض اور ناراضگی پاوے نا تھوڑی بہت ہی کسے کونے وہ میرے نہ بغض رکھ، اپنی ذات حضور پاک نے رکھتا یہ بچے میرے تو کو جدا، انہاں نہ محبت کرن والا میرے نہ محبت کردا، اور جڑا انہاں دوواں نہ بغض کردا وہ میرے نہ بغض کردا۔ اور یہ بھی حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ مینوں تو حسین نو کوئی دو نہ سمجھے، اسی دو میں ایک جسم دو جہان ایک کوئی، ترمذی شریف سے۔ اور وہ تحت جو لکھیا یہ بات پیغمبر خدا نے کیوں کہی؟ یہ کلمہ گو نو پتہ لگ جائے کہ جو کچھ تساں حسین نہ کرنا نے لکھیا انہوں نے آپ ہی صاحب تو کہ اللہ دے رسول نے اللہ نے دس دیتا تیرے پچھوں تیرے بچے نہ انہاں لوگوں نے آ کرنا۔ اس تو رسول پاک کسر نہ چھڈی انہاں نو پوری طرح سمجھا دیں کہ کہدے نال تسی سلوک کرن لگے۔ میں پڑھ رہا چوتھی جلد جامع ترمذی معاشر تحفۃ الحافظ اہل حدیث عالم دی لکھی تو فرماؤں 341 سال اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بن مراد نے روایت کر دی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چوں تے حسین میرے چوں، انسانوں دونوں ایک جان تسی سمجھو۔ قال القاضی کانہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما بنور الوحی ما سیحدث بین و بین القوم۔ یہ بات اللہ دے رسول نے اس تو فرمائی، قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ آپ نو نور وحی نہ اللہ دے دسنا پتہ چل گیا کہ حسین دے درمیان اور مسلمانوں دے درمیان کی ہونا، کیڑی قیامت ہونی ہے رسول اللہ دی اولاد سے، جس پاروں پیغمبر خدا نے فرمایا خصہ بذکر وبین انہ ما کالشیء الواحد فی وجوب المحبت وحرمت التعرض والمحاربہ۔ تاجا آپ نے خاص کر کے حضرت حسین کا ذکر کیتا اور اس بات نے بیان کیتا جس طرح میرے نال محبت فرض نا اور میرے نال جنگ لڑنا اور میری بےزتی کرنا حرام ہے تواڈے، یہ اس طرح میرے نال ہے، ایک کیا میرے نال اتنا ہی جی میری محبت اور میرے نال جنگ ہے نا حرام، اسی طرح یہ محبت فرض ہے اور یہ جنگ تواڈے سے حرام ہونی ہے۔ وقت اکد ذالک بقول حب اللہ من حب حسین پہ رہندی کسر پھر اگلے ٹکڑے تے حضور نے پوری کرتی کہ جڑا حسین نہ محبت کرو گا وہ اللہ نہ محبت کرے گا، اور اللہ نہ محبت جڑی نہیں ہو تسی جان دے اس مسلمان دا کی ٹھکانہ۔ اور نال ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس پاروں بھی اینوں دکھ دینا سمجھو حضرت فاطمہ نو دکھ دینا، اور فاطمہ کوئی عام عورت نہیں، یہ کوئی دکھ دے دے تو بگڑتا کچھ نہیں۔ یہ بارے بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ 361 صفحے تو پڑھ
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انما فاطمہ تو بدت من، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا، میرا حصہ، یوزینی ماذا، جس شے نے انہوں دکھ پہنچاؤنا نا، جس گل تو انہوں دکھ پہنچنا وہ مینوں دکھ دے رہا، لا ینسبنی مان سبا، اور جڑی چیز نال تسی انہوں پریشان کرنا مینوں پریشان، یہ دی شرح جی فرماؤں دے فیہ تحریم عذا من یتعذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعذیہ۔ تو اس حدیث پاک تو یہ حضور نے سمجھایا کہ جس شے نال اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچے نا، کسی ایسے بندے نو دکھ دیتا جائے جس نے حضور نو تکلیف پہنچے، وہ بھی حرام ہے۔ لأن اذان نبی السلام حرام اتفاقا قلیل و کثیر، کیونکہ نبی علیہ السلام نو دکھ پہنچانا ہر مسلمان جانتا، پاویں وہ تھوڑا ہے تے پاویں بہتا حرام ہے۔ وقت جزم بین یوزی ما یوزی فاطمہ، تو اس حدیث پاک چ حضور نے واضح کہتا پکا کہ جڑی شے فاطمہ نو دکھ دے وہ مینوں دکھ دیندی ہے۔ فکل ما وقع منه فی حق فاطمہ شیء فتعذب به ویوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت هذا الخبر الصحیح۔ تو امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اس حدیث پاک تو ایک گل صاف سامنے آ گئی کہ کوئی بندہ بھی جہدے کو کوئی ایسا کام ہویا جہدے نال حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا، انہوں نے اصل یہ صحیح حدیث کے مطابق خود رسول اللہ نے دکھ دیتا۔ ولا شیاد فی ادخال رضا علیہا من قتل ولدہا، کہ وہ دے بچے نو قتل کرن تو بڑا دکھ حضرت فاطمہ نو کی دینا، کہ وہ دے بچے دا سر نیزے تے چڑھ گیا، لاش تے 10 آدمی گھوڑا سوار جڑے انہوں نے دوڑا دیا، گھوڑے پنجر جڑا چور کر دیتا، کیاں قیدی کرتیاں، اتنا بڑا ہور مسلمانوں تسی دکھ۔ ولہذا عرف بالاستقراء ما جلد من تحت ذلك بالقوت فی الدنیا، جاندے پھر جڑا کتاباں پڑھیا پتہ لگا بعد پھر انہوں نے خیر نہیں ہوئی، جس ہو جا کام کیتا نا اس دنیا جی بڑے برے طریقے نہ مرے، قتل ہویا تو انہوں نے اسی طرح سر کٹے گئے۔ ولا عذاب الآخرت اشد، یہ دنیا جو انہوں نے نقل سزا ملی ہے تے آخرت دا جڑا عذاب بنا اس تو بھی سخت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام جدوں دسیا کہ حسین سمجھو میں ہی ہوں، اینوں دکھ دینا مینوں دکھ دینا، یہ ماں جڑی جنت دی عورتوں دی سردار ہے، اور انہوں نے دکھ دینا جڑا کیتا انہاں لوگوں نے کی آپ پہ جو کچھ کیتا بے ایک خلیفۃ المسلمین۔ جدوں یزید نامراد دی باری آندی جنہوں ساڈے بزرگ بالکل لائن اور پلید لکھ دے رہے، پاویں وہ دیوبندی سی پاویں ادوں کٹ نہیں سی رہی، وہ ہن خلیفہ بن گیا، سیدنا بن گیا، الٹ گیا کم۔ یہ جی حکومت پہ بہت سمجھو بعد دی گل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ راشد وہ دے خلاف بغاوت کر کے بالکل وہ جینا حرام کرتا، اور صرف جنگ صفین نہیں، بعد جڑا 3-4 سال حضرت علی دے گزرے نے، اس علاقہ چھاپا مار دستے معاویہ دے چلے گیا، چلے بستیاں لٹ لیاں، عورتاں لٹ لیاں، بندے مار دیتے۔ حضرت علی اپنی فوج نو کہا تو دل ہی چھڈ بیٹھے، بڑے خطبے انہوں نے دیتے، تسی سن دے جے عورتوں دیا واڑیاں چھین کے چلے گئے، کنے لوگ گھراں مار کے چلے گئے، تسی مدینہ تک جا کے بسر بن نبی ترتاج نے یمن تک جو بچے تک بھی نہ چھڈے، بالکل حضرت علی نے دکھی کر کے مارا اور حکومت سنبھال لی۔ اور بعد جڑا کیتا سن لو کہ بیت یزید 1-2 حوالے پڑھوں، اے فتح الباری ہے اور یہ 13ویں جلد ہے کتاب الفتن 70۔ وواقع عند الاسماعیلی من طریق محمد بن اسماعیل عن حماد بن زید فی اولی من زیادہ نافع ان معاویہ تراد ابن عمر اللہ یبایا لی۔ اے ہن تسی سارے سن دے جے بھائی نے لکھاں ارباں لٹ گئے تے سارے آندے یار اے لٹ مچائی، یہ لٹ بہت پرانی چل بیت المال جڑا رشوت دے دے کے بندیاں نو حامی بناؤ۔ تو معاویہ نے جدو ارادہ کیتا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید دی بیعت کر لے، ہن بندے سارے جڑے سی 4 خلیفیاں دے اولاد یا حضرت زبیر 4 بندے سرکردہ بندے جنوں دے 4 ہی آکھنا ہوندا، امت ساری دے سربراہ، علی دا بیٹا حسین سی، ابو بکر دا عبد الرحمن سی، عمر دا عبداللہ سی، زبیر دا بھی عبداللہ سی، یہ سارے نے مخالفت اظہار کرتا بے اینی امت پئی ہے، یہ سارے اینے قابل صحابہ چھڑ کے تینوں نالائق بیٹا ہی لبا۔ بڑیاں پیش کچھاں کیتیاں، عبداللہ بن زبیر آکھیا یا رسول اللہ دی طرح چھڑ جا کہ امت آپے کوئی بہتر بندہ چن لو۔ آندا دوسری گل چاہتا یا عمر دی طرح ابو بکر دی طرح کر دے کہ انہیں اپنا بیٹا اور خاندان دا کوئی نہیں بنایا، امت ایک اچھا بندہ لب بھی کر دیتا، یا عمر دی طرح کر کے شورا بنا
جہے جو نے اپنے بیٹے نو بھی نہ بہن دیتا حضرت عمر نے، ہور بندے لوگوں کو مقرر کرتا نہیں مانے، اور بعد چ رشوت شروع کی۔ اے پڑھو صحیح بخاری کی شرح، فابا وقار اللہ بائی امیر، عبداللہ بن عمر نے انکار کر دیتا کہ تو مر گیا بس نویں کی بیعت کریے، یہو جی ولی دی کوئی شے نہیں۔ فارسل الی معاویہ بمئات الف دینار فاخذ، 1,00,000 دینار اس زمانے کا درہم جڑا سی یہ پھر بھیجا، تو عبداللہ بن عمر نے لے لیا، چلو بیت المال تو مینوں کچھ دیتا۔ فدس الی رجل، کچھ مدت بعد پھر ایک آدمی بھیج دیتا کہ جا کے وہ کول بہ، فقال لو ما یمن اوکن تبایا، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تم بیعت کیوں نہیں کر رہا یزید دی؟ فقال ان ذاک لذاک، یعنی عطا ذلک المال لذلک المبایا، انہوں نے آخیا یارو پیسے تد دیتے سی، میں سمجھا بیت المال تو میرا حق ہے، وہ ایس کام نہیں دیتا ہی کہ پیسے لے کے میں یزید دی بیعت کر رہا، اور نہ کہ ان دینی اندی ذل رخیص، میرا دین تو پھر اس لحاظ نہ بہت سستا ہوا نا، 1,00,000 درہم سے میں اپنا ایمان بیچ دیا۔ اور اسی طرح ہی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نہ کی، سب تو پہلا وہی سی جڑے صحیح بخاری چاہتا جدوں مروان نے گورنر سی امیر معاویہ مدینہ شریف کی مسجد سے اعلان کیا، سورۃ الاحقاف کی تفسیر امام بخاری لکھا کہ امیر المومنین کو خدا نے ایک بڑی اچھی گل سجائی ہے، تو ابو بکر کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کی ولیعت بنا دینا چاہتا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے آخیا ابو بکر کی سنت کوئی شرم کریا کرو، اسی اینی وہ اولاد موجود سی کہ ابو بکر کر کے گیا، کیسر اور کسرا کی سنت زندہ کرن رہا، جب ایک کافر بادشاہ مرے تو وہ پت بہ جائے نہ ابو بکر دا لیں گے، تو مروان نے حکم دیتا پکڑ لو، وہ دوڑ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجرے داخل ہو گیا اپنی بہن سے، تو دروازے سے جا کے مروان نے آخیا بے وہی ہے جدی سورہ احقاف نہیں آتا اتری، وہ کافر دے بارے جی اتنے لاتی تو ام المومنین رضی اللہ عنہا تو جھوٹ بولنا، ابو بکر دے خاندان صرف وہ آیتاں اتری جیسے میری بڑی ہے، اور بعد عبد الرحمان انہوں کا ستایا اور ڈر کے مکہ چلا گیا، دوڑ گیا، اور اتنے پہاڑ حبشی مکیوں 10 میل دور ستا، اور ستا ہی مر گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کئی دیر تک شبہ رہا بے کوئی سازش ہوئی ہے، ورنہ اس طرح بندہ نہیں مر سکتا۔ انہوں نے مکے لے آ کے دفن کے لاکھ انہوں بھی دیتا، اے التاریخ الموجد ہے مولانا عبداللہ لکھتے ہیں حدیث کے واقعات تو پردہ پاؤں دے، اور یہ نتیجہ بھی تھوڑے سراں تے نا کئی یہو جہے آ رہے نام ہے کہ یہاں تو بدتر ہونے، تھی پہچان دے نہیں، میں ڈرائیور بدل چکا، تھی روندے جے تبلیغی جماعتاں بنا لو تو درس دے لو، اور قبضہ کرو حکومت تے، حکومت نے ایک بندے دے حوالے کرو تو انہوں کسی اچھے پاسے لے کے چلے، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے امیری، اقبال شبیر دا فقر اختیار کرو کہ پلے کوئی جائیداد نہیں سی، کوئی سلطنت نہیں، کوئی فوج نہیں سی، فقیر نکل ٹریا، صرف بچے ہیں نا چند یا عورتیں، یہ میرے کو لشکر رہ گیا، میدان جا کے کھڑے ہو جائے، یہ مسلمان جو کرنا چاہتے کر لیں۔ حضرت ابن عباس آخیا بھی بچے عورتوں نہ کرو، فرمایا نہیں، شاء اللہ یرانی قتیلا یرن النساء سوا، اللہ تعالیٰ کا منشا ہی اس وے ہے مینوں قتل ہویا ویکھنا چاہتا، اور یہاں بچیاں قیدی ہونا ویکھنا چاہتا، یہ دھکے کھانگیاں بازار چ مسلمان اٹھن گے، اور بعد چینا اٹھے بنا ہڈیاں تک بھی مسلمان سارتی، بعد دے نتائج جڑے نا کوئی ستی نہیں رہی دنیا، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے امیری، میراث سلیمانی سرمایہ شبیری، ایک بار اللہ مسلمانوں کو پلے اور دولت چڑھی ہے، ایک شبیر دا جذبہ یہ جب تک رہو گا برے جڑے آرام نہ نہیں تو حکومت کر سکتی، جے تسی چپ کر کے تہاڈا پٹھا بہ گیا، تسی میمنے بن گئے، تمہیں پیڈانگ مندے رہے تو پھر جتیاں کھاندے رہو گے، روندے رہو گے کہ وہ کھا گیا لٹ گیا، بننا تھوڑا کچھ نہیں۔ سرمایہ ہے ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیر، اس لیے آدھے بھی کہڑا خانقاہ بڑے جے مدرسے بنا لو، درس دیو بچوں کو ڈگریاں دیو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، یہ خانقاہ کا فقر کی ہے، کڑدے رہو تے روندے رہو، آ ہو رہا، اور شبیر بنو میدان چاہو، مگر انہیں کہتا بھائی تسی میرے نال نہ آؤ، تسی مسلمان جڑے انہیں جو کہ کوئی نہیں، تیرو سنانو خنجرو شمشیر می، میں یہ نہ چیزاں کا تعلم ہے کہ مینوں مل تلوار ہوے نیزا ہوے، ساری دنیا دی مسلمان پرامن بن جان، پرامن کا مطلب کی کمزور بن جان، انہاں دے ملک کھا جان، انہاں دے علاقے کھولن، یہ جہاد نہ کرن، یہو جہا امن اسلام نہیں چاہتا، اسلام تو زیادہ امن والا کوئی نہیں،
مگر دنیا شیطان دی اولاد ہی رہندی انہاں چپ کر کے نہیں بہنا وہ لیے مسلمانوں کو حکم ہے طاقت اپنی اکٹھی کر ایک بم دے مقابلے 100 بم ہوئے انہاں کہ ایک جہاز ہوئے تو کو 10 جہاز چین تو لاؤ یہ قرآن دا حکم ہے تکڑے بن کے رہو گے تد پاویں ترہبون بعدو اللہ تواڈے دشمن اور اسلام دے دشمن گھراں وچ کام دے رہن جے ذرا بھی انہاں ویکھ لیا ماڑے پی گئے کون ترس کھان گیا یہ زبانی گلاں ہوندیاں امن تے صلح والے ہڑپ کرن دے طریقے اس طرح میں خنجر چاہنا تلوار چاہنا نیزے اور شمشیر چاہنا با من منیا کہ مسل کے شبیر ماردوس میرے نام مسلمان آئی تو کیونکہ میں مسل کے شبیر دا پیر ہوں تو شبیر دا مسل نہیں من سکتا تیرے سے کٹ کٹ کے انہوں نے پرتا بھی نہیں وہ ٹھیک ہی 1400 سال ہو گیا سندھ تو لے کے اسپین تک حکومت 90 سال بنو امیہ دی بعد عباسی رہے انہوں نے ایک مولوی کے ذریعے پھیلاتا بھی نہیں حضرت معاویہ سی یزید سی اس تو تسی گمراہ ہو چکے تسی شبیر بن سکتے پیرو سنانو خنجرو شمشیر مار با من میں آ کہ مسل کے شبیر مار دو تو بھائی ہمت پیدا کر آج میں پہلا عربی دا مقولہ پڑھیا کہ وڈے کمری وڈا بندہ چاہیے بڑا گردہ چاہیے ورنہ ساری دنیا سمجھی 22 سال سے حضرت معاویہ دے لنگے اور چون چون کے انہیں حضرت علی دے حامی مار دیتے زبانی نہیں قتل کیتے صحابی بولن جو کر چھڈیا ہی کوئی نہیں اس تو اگلا دے رسول نے اگر نہ دسیا ہوتا وہ بھی اللہ نے نہ دسیا حسین ہوتا میدان ہر کوئی دیکھ رہا سی دیا میں مرنے والی گل نا تو لکھ دیا مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عبد الرحمان بن ابی بکر دے دوالے بھی ادھا ہی ہو گئے تو بھی لے لا پیسہ اور بیعت جڑی نہ چپ کر کے کر لا تے چھاڑے گلاں باتاں کوئی فائدہ نہیں جتنا دنیا چل رہی انہوں چلن دیو یہ ٹھیک ہی ہو رہا مگر نہیں اللہ دے بندے جڑے سے وہ میدان چاہے چپ نہیں کی اے حاشیہ دے 209 سے ادھر حضرت عبداللہ نو لکھ دیتا رشوت ادھر عبد الرحمان نو ہی دیتا بیت المال خالہ جی دی دکان بن گیا کہ اپنے بچوں حکومت بروڑے ونڈی جاؤ رشوت موقع نہیں ورنہ زکات دے بارے بھی کدی پڑھوں گا کہ زکات صحابہ لوگ پوچھنے لگ پہ دئیے تے بیت المال معاویہ اپنے کپڑے اور خوشبوئاں تے برباد کر رہے اور اپنے چوڑی چکن دے حدیث لی کتاب انہوں نے آکیا بھائی حضور آکیا دے دیو تسی بڑی پوت دے پر اے باب ہے کہ عمر آئے جور نو زکات دیو ظالم بادشاہ نو تسی صفائیاں دیں دے یا منکر حدیث ہو جاؤ کہ حدیث کوئی شاہ نہیں دنیا یا نہ لاؤ کہ نواز دا کی حال کیتا زکات دا حسین ایویں اٹھیا نہ حج رہن دیتا حج تمتو سے مارنا شروع کیا قرآن تو تلیا گھوڑے مارنے شروع کر دے دوبارہ کفر والوں لوگوں نے یہ بالکل مودودی صاحب کی گل ہے کہ کاؤنٹر ریولیوشن الٹا انقلاب کہ اسلام پٹھا کر دو یہ صرف نام دا کلمہ رہ گیا جے تو دھوکھا لگ گیا مسلمان ہی بیٹھا دین ایک بھی نہیں رہن دیتا تو عبد الرحمان بن ابی بکر دا لکھ دیں 209 سے وَمْتَنَا مَنْ بَيَتَ يَزِيدَ حِينَ طَلَبَ مُعَاوِيَہ انہیں بھی انکار کیا عبد الرحمان کہ اسی نہیں یہ بندے کی بیعت کر سکے وَبَعَثَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَہ بِمِئَةِ دِرْہَمٍ فَرَدَّهُ لکھ درم انہوں بھیجے وَقَالَ لَا أَبِيعُ دِينِي بِدُنْيَا واپس کرتا انہیں رکھا میں اپنا دین دنیا دے بس بیچ نہیں سکتا اور اس سے دسیا تو مکہ کے قریب جا کے بیچارہ فوت اس امتحان تو بچ گیا بھائی یزید کا زمانہ ان تو پہلا جی وفات ہو گئی